نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 میں سور کا بیان ہے۔ آئیے سور کے بارے میں مزید معلومات جناب اقبال کیلانی کی کتاب قیامت کا بیان سے حاصل کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ سورہ قاف آیت نمبر 20۔ جب سور پھونکا جائے گا وہی دن عذاب کا ہوگا، یعنی قیامت کی ابتدا نفخہ سور سے ہوگی۔ ایک دیہاتی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکنے کے وقت صاحب سور کی دائیں طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ سنتے جائیں گے ہلاک ہوتے جائیں گے۔ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی سور پھونک دیں گے۔ سور جمعے کے روز پھونکا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس دن کی 5 خاص باتیں یہ ہیں۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ اس روز ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، جب تک بندہ حرام کام کا سوال نہ کرے۔ اور 5ویں بات، جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی، لہٰذا تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، جب سور پھونکا جائے گا زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی، سوائے اس کے جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اچانک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کی مدت ہوگی۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا، کیا 40 ماہ کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا، کیا 40 سال کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش فرمائے گا، جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، اب وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جیسے جیسے سور کی آواز اونچی اور کرخت ہوتی جائے گی، لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے سور کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ تمام ذی روح ہلاک ہو جائیں گے، جیسے سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے،
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین کے اوپر جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی سور کے بعد دنیا میں اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والوں کو مخاطب کر کے پوچھیں گے، آج جبارون اور متکبرون کہاں ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل آسمان کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر پوچھیں گے میں بادشاہ ہوں دنیا میں، جبار بننے والے آج کہاں ہیں؟ متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لیں گے اور پوچھیں گے میں بادشاہ ہوں دنیا میں، جبار بننے والے آج کہاں ہیں؟ متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ نفخہ اول یعنی پہلی سور کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمائیں گے ایک اللہ قہار کی۔ دوسرے سور کے بعد یعنی نفخہ ثانی کے بعد تمام اجسام زندہ شکلوں کی شکل میں اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسے سورہ نازعات آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، بس وہ سور ایک گرجدار آواز ہوگی جسے سنتے ہی سارے لوگ اچانک ایک میدان میں آ موجود ہوں گے۔ اور سورہ یاسین آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے، یعنی دوسرے سور کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرے سور کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ اٹھیں گے۔ لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے۔ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا، جس کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ لوگ اپنی قبروں سے اس تیزی سے اٹھیں گے جس تیزی سے ٹڈیاں فضا میں بکھرتی ہیں۔ جس دن پکارنے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی مانند اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ آج کا دن بڑا کٹھن ہے۔ سورہ القمر آیت 6 اور 8۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کیے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ مختصراً سور کا بیان تھا۔ اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ ہمیں بچا لیجیے گا اپنے عذاب سے جس دن آپ جمع کریں گے اپنے بندوں کو۔ آمین یا رب العالمین۔